بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز کے مختلف آداب کا بیان چل رہا ہے اور اب جو ہمیں شروع کرنا ہے اس کا تعلق ہے سترے سے۔ سترہ کس کو کہتے ہیں؟ سترہ کس قسم کا ہونا چاہیے؟ سترہ رکھنا کیوں ضروری ہے؟ سترہ رکھنے کے باوجود اگر آدمی نمازی کے سامنے سے گزرے وغیرہ وغیرہ، یہ سارے مسائل انشاءاللہ کل بیان ہوں گے۔ اس عمومی موضوع سے ہٹ کر ایک روایت مسند احمد کی نظر سے گزری، خیال ہوا کہ آج اس روایت کو ذکر کر دیا جائے۔ باقی جو گفتگو چل رہی ہے وہ انشاءاللہ کل سے شروع ہوگی۔ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑے عجیب شان والے صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بڑا محبوب رکھتے ہیں، بہت زیادہ اللہ ان سے محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت پسند کرتے ہیں، اور ہر شخص چاہے وہ کتنا گناہگار کیوں نہ ہو، کتنا نیکی کے اعلیٰ درجے پر کیوں نہ ہو، ہر آدمی اپنے آپ کو اللہ کا محبوب اور اللہ کی نگاہوں میں پسندیدہ بن کر دکھانا چاہتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ عمل کے اعتبار سے کمزوری ہوتی ہے، آدمی وہ کام نہیں کر سکتا، لیکن چاہت اور منشا ہر ایک کی ہوتی ہے کہ میں ایسا بن جاؤں کہ اللہ کو پیار آ جائے مجھ پر، میں اللہ تعالیٰ کو اچھا لگنے لگوں۔ دیکھیے ذرا اس حدیث میں فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبوب رکھتے ہیں، پسند فرماتے ہیں۔ ایک تو وہ آدمی کہ جو میدان جہاد میں ہیں، بڑی دلیری سے، بڑی شجاعت اور بصالت سے دشمنوں سے برسر پیکار ہے، جہاد میں کھڑا ہے۔ اب 2 ہی صورتیں، یا تو اپنا سینہ چھدوا لے یا فتح حاصل کر کر واپس پلٹے۔ یہ آدمی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ظاہر ہے وجہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ آدمی اپنی جان کی بازی لگا رہا ہے اور اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر دشمنوں سے برسر پیکار ہے۔ مقصد نہ صرف زمین پر قبضہ، مقصد نہ بادشاہت، مقصد نہ کرسی، مقصد ہے اللہ کا کلمہ اللہ کی سرزمین میں بلند ہو، اعلاء کلمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا کلمہ اللہ کی سرزمین میں بلند ہو جائے، اس کے لیے یہ قربانی دے رہا ہے۔ اللہ کو یہ آدمی بہت محبوب ہے۔ فرمایا کہ دوسرا وہ شخص کہ جو کسی قافلے کے ساتھ چل رہا تھا، صبح سے لے کر رات تک یہ قافلہ مسلسل چلتا رہا، چلتے 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 شام کو اور رات کو کسی منزل پر پڑاؤ ڈالا، سارے کے سارے لوگ تھک کر چور ہو گئے اور سامان اتارا اپنے کجاووں سے، اور وہ نیند میں ایسے گم ہو گئے کہ انہیں کوئی خبر نہیں۔ لیکن ایک آدمی ان میں سے ایسا تھا کہ سب محو خواب تھے اور سب سو رہے تھے، اور یہ آدمی اٹھا اور اٹھ کر اس نے وضو کیا اور نیت باندھی اور اللہ سے ہم کلامی شروع کر دی۔ تھکاوٹ تو اس کو بھی تھی، تھکن سے تو یہ بھی چور ہو رہا تھا، لیکن اس کو نماز میں جو مزہ آ رہا تھا وہ مزہ نیند میں نہیں تھا۔ اس نے اپنی نیند کو قربان کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دوسرے ساتھیوں کو اٹھایا کہ بھئی اب نماز پڑھ لو۔ یہ آدمی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تیسرا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ ہے کہ جس کی عادت یہ بن گئی ہے، اس کا مزاج یہ بن گیا ہے، اس کی جبلت اور فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ جو آدمی اسے ایذا پہنچاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، یہ بدلہ نہیں لیتا، صبر کرتا، بدلہ نہیں لیتا۔ کیا کروں گا، کس کس سے بدلہ لوں گا،
اگر انسان بدلہ لینے پر آ جائے تو صبح سے شام تک کے نہ ڈیوٹی پہ جا سکتا ہے نہ کام پر جا سکتا ہے، صبح سے رات تک بدلہ ہی لیتا رہے گا۔ بڑے بڑے موذی لوگ پڑے ہوئے دنیا میں، بس یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، کوئی انتقام نہیں لیتا۔ یہ آدمی اللہ کو بہت پسند ہے، اور اس کو آخرت میں اللہ تعالیٰ جو درجات عالیہ نصیب فرمائیں گے، جو مقامات قرب نصیب فرمائیں گے، بڑے بڑے لوگوں کو اس پر رشک آئے گا کہ یہ ہے کون۔ لیکن اتنے بڑے مقام تک پہنچنے کے لیے اس کڑوے گھونٹ کو پینا پڑے گا، یہ چیز برداشت کرنی پڑے گی، پھر جا کر یہ مقام حاصل ہوگا۔ ایسے حاصل نہیں کہ میں بدلہ بھی لیتا رہوں اور میں اپنا غصہ بھی نکالتا رہوں اور مجھے یہ مقام بھی حاصل ہو جائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو 3 لوگ تو یہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، میں نے مختصراً ان کا تذکرہ کر دیا۔ اب 3 لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ مبغوض ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ حدیث میں ہے ان 3 آدمیوں کے بارے میں جن کی میں تفصیل ابھی عرض کرنے لگا ہوں، حدیث میں ہے ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ اتنی شدید وعید بیان فرمایا کہ 3 آدمی وہ ہیں کہ نہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلامی فرمائیں گے، نہ گفتگو کریں گے، نہ ان کی طرف نظر نحمت اٹھا کر دیکھیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بچائے اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ یہ تینوں باتیں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور ہم میں سے ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میرے اندر تو خدا نخواستہ یہ باتیں نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ بڑی شدید وعید حدیث میں بیان فرمائی ہے، شدید وعید بیان فرمائی۔ فرمایا کہ پہلا آدمی وہ ہے جو ٹخنوں سے اپنا نیچے کپڑا لٹکاتا ہے، چاہے وہ شلوار ہے، چاہے وہ لنگی دھوتی ہے، چاہے وہ پجامہ ہے، چاہے وہ پینٹ ہے، کوئی بھی چیز ہے، ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، اس آدمی کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر نہیں فرمائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مردوں کے لیے ٹخنا کھلا رکھنا ضروری ہے، لیکن ہم آج جن حالات سے اور جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں وہاں پر معاملہ اب الٹا ہے، جو حکم مردوں کا تھا وہ عورتوں نے شروع کر دیا، اور جو حکم عورتوں کا تھا وہ مردوں نے شروع کر دیا، ادلا بدلا ہو گیا۔ تو ٹخنے جو ہیں وہ کھلے رہنے چاہیے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے بڑا نیک آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں، بہت نیک آدمی ہے، آپ مجھے بتائیں کیا وہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے تک پہنچ سکتا ہے؟ وہ بکر صدیق بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت میں جسم ذرا سا بھاری ہو گیا تھا، تو آپ کی تہمت بس اوقات سرک جاتی تھی نیچے، تو حضور سے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نے یہ وعید سن رکھی ہے، تو کیا میں ان میں سے ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو۔ اب اگر ایک آدمی شلوار نیچے کرتا ہے اور یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ جی میں تکبر کی نیت سے نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید یہ ابو بکر صدیق سے بھی آگے بڑھ گیا۔ اس لیے اس شیطانی خیال میں اور وسوسے میں نہیں رہنا چاہیے۔ ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت، چاہے وہ بازار میں ہو، چاہے وہ دفتر میں ہو، چاہے وہ دکان میں ہو، چاہے وہ شادی میں ہو، چاہے وہ غمی میں ہو، وہ مسجد میں ہو، گھر میں ہو، شلوار اس کی ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، اور اگر شلوار ٹخنے سے نیچے ہوئی تو یہ وعید سامنے رکھنی چاہیے۔ دوسرا آدمی کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر نہیں فرمائیں گے، رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، وَلَا يُكَلِّمُهُمْ، اور اللہ تعالیٰ اس سے بات بھی نہیں فرمائیں گے، وہ آدمی ہے جو جھوٹی قسم کھا کھا کر اپنا سودا بیچتا ہے۔ اور ان حالات میں خاص طور پر مقصد زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا، زیادہ سے زیادہ دنیاوی منافع حاصل کرنا، اور جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچتا ہے کہ خدا کی قسم یہ چیز 1 نمبر ہے، حالانکہ خود اپنے ہاتھ سے اس نے ملاوٹ کر کے 2 نمبر وہ 3 نمبر ہے، لیکن جھوٹی قسم کھاتا ہے تاکہ سامان بک جائے۔ حدیث میں ہے کہ جھوٹی قسم کھا کر سامان تو بک جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لیں گے، سامان تو بک جائے گا، دوسرا آدمی ماموں بن جائے گا، تو تمہارے مغالطے میں آ جائے گا، دھوکہ کھا لے گا، لیکن برکت نہیں ہوگی۔ وہی پیسے لے کے جاؤ گے،
ڈبل پیسے جا کر ڈاکٹر کے پاس دینے پڑیں گے، اور یہاں سے لیا وہاں لے جا کر دے دیا۔ تو جھوٹی قسم سے اپنا سودا بیچنے والا یہ آدمی اللہ کی نظر میں مبغوض ہے۔ تیسرا فرمایا کہ المنان، منان کہا جاتا ہے احسان جتلانے والا، کسی کے ساتھ نیکی کی، کسی کے ساتھ بھلائی کی، اس لیے کی کہ لوگوں میں چرچا ہو۔ یہ جس آدمی کے ساتھ کی، اس سے خدا نخواستہ خلاف مزاج کوئی معاملہ پیش آ گیا تو اب اس کو بار بار یاد کرا رہا ہے، تو بڑا نمک حرام ہے، میں نے تیرے ساتھ فلاوت یہ کیا تھا، فلاوت یہ کیا تھا۔ ایسے آدمی کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ اس لیے سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ جب تم کوئی نیکی کرو، کوئی احسان کرو، تو بدلے کی غرض نہ ہو، مقصد اللہ جل شانہ کو راضی کرنا ہو، مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی رضا یہ مقصود ہو۔ اور اگر لوگوں میں واہ واہ کرانی ہے تو لوگ تو 2 دن واہ واہ کر خاموش ہو جائیں گے، ختم قصہ۔ اس لیے احسان نہیں جتلانا چاہیے، نہ اشاروں میں، نہ کنائے میں، نہ صراحتاً۔ جو کیا اللہ کے لیے کیا۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے اس کا بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمیں تھینک یو کہو، کچھ نہیں چاہتے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ سے اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی انشاءاللہ عقد نکاح ہے۔